پہلے جو سفارش ہے وہ یہ چاہتے ہیں، ان کے یہ ویوز ہیں، ان کی یہ کوشش ہے کہ دینی طلبہ اور دوسرے اداروں کے جو طلبہ ہیں، عصری حاضر کے جو طالب علم ہیں، ان کے درمیان میں جو ایک تعلیم کا معیار کا جو واضح فرق ہے، دینی تعلیمی اداروں کی طرف سے طلبہ کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو واضح فرق ہے جس کے اندر سسٹم ان بیلنس ہو رہا ہے، اس معیاری تعلیم کی طرف جانے کے لیے جو سسٹم ان بیلنس کا شکار ہے، اس کو فوری طور پر ختم کیا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے، وہ یہ بتاتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ فرق ختم کیا جائے گا، دینی تعلیمی طلبہ اور عصر حاضر کی جو طلبہ، اس کے درمیان میں یہ فرق جب ختم کیا جائے گا تو اس سے جو تعلیم کا جو معیار ہوگا وہ بہتر ہوگا، اور جب تعلیمی معیار بہتر ہوگا تو قومی سطح پر اور انٹرنیشنل سطح پر، یعنی نیشنل اور انٹرنیشنل سطح پر جو دینی طلبہ ہیں ان کا سسٹم، ان کا امیج بہتر ہوگا۔ تو اس جو فرق ہے، اس فرق کو ختم کیا جائے۔ دوسری جو سفارش دینی طلبہ پیش کرتے ہیں، جن کو میں ریپریزنٹ کر رہا ہوں، وہ سفارش یہ پیش کرتے ہیں کہ بہت سارے ایسے وسائل جو معیاری تعلیم کو حاصل کرنے کے درمیان میں ریزسٹنس پیدا کر رہے ہیں اور دینی طلبہ ان سے محروم ہیں، ان وسائل سے، تو دینی طلبہ کی طرف سے خاص یہ سفارش ہے، خاص یہ ریکویسٹ ہے کہ ان کو وہ وسائل دیے جائیں تاکہ ان کا جو دینی تعلیمی جو معیار ہے وہ بہتر ہو سکے، اس میں ڈیولپمنٹ ہو سکے، اور جب وہ ڈیولپمنٹ ہوگی تو یقیناً انفیکٹ وہ جو اذہان ہے، وہ جو تربیت ہے، وہ یقیناً اس کے اندر ہارمونی کریٹ ہوگی اور اس سے معاشرے کے اندر بہتری پیدا ہوگی۔ اور تیسری جو سفارش ہے دینی طلبہ کی طرف سے وہ ہے میڈیا، جو بہت اہم یہ نقطہ ہے، کیونکہ میں نے جو ویوز لیے ہیں دینی طلبہ سے، میری جو ملاقات ہوئی ہے مدارس میں جا کے، اور مجھے یہ بھی شرف حاصل ہوا ہے کہ میں جامعہ اشرفیہ میں بھی گیا اور وہاں بھی جا کر ان کے طلبہ سے ملا، ملتان کے، پنجاب کے بہت سے مدارس میں گیا اور بہت ساری ڈیٹا اکٹھا کیا، کولیکٹ کیا، جس میں دینی طلبہ کی طرف سے یہ میرے سامنے جناب علامہ طاہر محمود اشرفی صاحب، میرے لیے یہ بڑے اعزاز کی بات ہے کہ میں ان کے گوش گزار، ان کی موجودگی میں یہ کچھ گزارشات پیش کر رہا ہوں، اور امید رکھتا ہوں کہ یہ اپنے پائنیر کریکٹر کی وجہ سے، جو ان کا مثالی کریکٹر ہے، اور انہوں نے اس وقت مذہبی طور پر اور مسلکی طور پر جو سسٹم کو انگیج کر کے یونائٹ کیا ہے، یقین یہ داد تحسین کے لائق ہے۔ میں ان کو اس پر بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میڈیا کی طرف سے جو طلبہ، دینی طلبہ کی طرف سے جو سفارشات ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ میڈیا کی طرف سے کچھ ایسا سسٹم معاشرے میں پیدا کیا گیا ہے کہ جس سے وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جو دینی طلبہ ہیں وہ کہیں بنیاد پرستی کی تعلیم دے رہے ہیں، یا خدا نخواستہ دہشت گردی کی تعلیم دے رہے ہیں، یا خدا نخواستہ منافرت کی، تعصب کی تعلیم دے رہے ہیں، فتنہ پھیلا رہے ہیں، فساد پھیلا، جبکہ یہ دینی طلباء کی طرف سے سفارشات ہے کہ ایسی بات نہیں ہے، لیکن ان کا یہ نظریہ ہے، شاید انہوں نے ڈیٹا کلیکٹ کیا ہے کہ یہ جو انفلوئنس ہے یہ ہمارے پر، یہ جو پریشر ہم پہ ڈالا جا رہا ہے، جبکہ ایسی بات نہیں ہے۔ اور اچھا، گزارش یہ ہے کہ ہم نے آپ سے سفارشات چونکہ لینی ہیں، یہ ساری گفتگو ہم 1 سال میں کر چکے ہیں، جو آپ کے پاس لکھا ہوا ہے کائنڈلی وہ قبلہ پڑھ دیں تاکہ ہم نے پھر اگلے سیشن بس میں 2-3 اور سفارشات ہیں میرے پاس، جی پلیز بس وہ پڑھ دیں تو زیادہ یہ بہتر ہے۔ میڈیا کے ذریعے جو یہ ایک سلسلہ چلایا جا رہا ہے، تو دینی طلباء کی طرف سے یہ گزارشات ہیں کہ اس کو ختم کیا جائے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ جو مساجد کے اندر جو خطبہ ہے وہ کچھ ایسے بھی نظر آ رہے ہیں کہ جو کوالیفائڈ نہیں ہے، اور جس کی وجہ سے محراب و منبر سے کچھ ایسی باتیں
نکل آتی ہے جو معاشرے میں مختلف مسائل کا شکار ہو جاتی ہیں اور جس کی وجہ سے مذہبی طور پر اور مسلکی طور پر سسٹم ان بیلنس ہو رہا ہے اور فساد پھر عرض کی طرف شاید جا سکتا ہے. تو اس چیز پہ بھی کنٹرول کیا جائے کہ گورنمنٹ آف پاکستان اس چیز کا جائزہ لے کہ وہ خطبہ جو محراب و ممبر کے ذریعے کام کر رہے ہیں وہ ان کا چیک اینڈ بیلنس کرے اور ان کوالیفائڈ لوگوں کو خطبہ کو لائے کہ جس سے محراب و ممبر کے جو انوائرمنٹ ہے وہ بہتر ہو اور معاشرہ بہتری کی طرف جائے. اور آخری سفارش یہ ہے جو دینی طلبہ کی طرف سے اور سول سوسائٹی اور جو اسٹیک ہولڈرز کی طرف سے ہے، جیسے ساؤتھ پنجاب جو اسٹیک ہولڈر ورکنگ گروپ ہے اس کی طرف سے بھی یہ ایک سسٹم ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ جیسے ساؤتھ پنجاب اسٹیک ہولڈر ورکنگ گروپ جیسے کام کر رہا ہے اور معاشرے میں امن کو فروغ دے رہا ہے، ایسے ہی سول سوسائٹی کے ساتھ مل کر یہ کام کیا جائے اور معاشرے کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں پیدا کی جائے تاکہ مذہبی طور پر بھی اور مسلکی طور پر بھی ہمارا ملک پاکستان ایک اچھے راستے پہ چلے اور خوشحالی کا باعث بنے. تھینک یو ویری مچ علامہ انجینئر کاشف حسین حیدری صاحب، آپ کا تعلق شیعہ علماء کونسل سے، اور اب چیئرمین قومی یکجہتی کونسل سماجی کارکن جناب میاں عامر محمود نقشبندی، آپ سے گزارش کروں گا کہ بس جو آپ کے پاس لکھا ہوا ہے وہ پڑھ دیں تاکہ ہم اگلے سیشن کی طرف فوری طور پر جائیں. جی عامر صاحب. جی زین صاحب. ہاں بس ایک گزارش یہ ہے کیونکہ علامہ صاحب کا علامہ طاہر شفیع صاحب کا 1:30 بجے لائیو سیشن ہے، سیشن جو یہ ساری گفتگو آپ جانی ہے تو ہم اختصار سے اپنی گفتگو سر. بہت شکریہ شاکر بھائی اور زین صاحب. آج ہم یہاں سگنیفائی کے زیر اہتمام یہاں پر موجود ہیں اور جو ایک سال میں ہم نے تجربات کیے، ظاہر جو سفارشات مرتب کی گئی ہیں ڈرائنگ روم میں تو بیٹھ کے لکھی نہیں گئی. یہ وہ مشاہدہ ہے جو گلی گلی کریا مختلف شہروں میں جا کے ہم نے کلیکٹ کیا، مشاورت کے ساتھ دینی اداروں کے سربراہان اور ذمہ داروں کے ساتھ مل کے جو طے کیا، یا مختلف یونیورسٹیز کے وی سی صاحبان ان سے ملاقاتیں، ان اداروں میں پڑھنے والوں سے ملاقاتیں، مذہبی تعلیمی اداروں کے جو اسٹوڈنٹس ہیں طلباء ہیں ان سے ملاقاتیں کر کے جو سفارشات مرتب کی نے کام بھی کیا ہے. بہت بڑا مسئلہ ہے جو ہمارے ماڈریٹ تعلیمی ادارے ہیں وہاں پہ پڑھنے والے اور دینی تعلیمی اداروں میں پڑھنے والے ان کے اندر بہت بڑا گیپ ہے. بسا اوقات یوں لگتا ہے جیسے ہم دو طبقات پیدا کر رہے ہیں. یہ طبقاتی کشمکش کو ختم کرنے کے لیے بڑا ضروری ہے ان کے تعلیمی نصاب کو ایک کیا جائے یا بہت قریب کر دیا جائے. دوسری بات جو دینی اداروں کے متعلق عام طور پہ پھیلائی جاتی ہے یا پھیلائی گئی ہے کہ یہاں شاید انتہا پسندی کو فروغ دیا جاتا ہے اور شاید یہ ادارے دہشت گردی پیدا کرنے والے لوگ ہیں. ایسا نہیں ہے، قطعاً ایسا نہیں ہے. یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے. ان کو ہمیں نیشنل فریم میں لانا ہوگا تاکہ ان کے رابطے بہتر ہو سکیں. جب رابطہ بہتر ہوگا تو بہت سارے مسائل خود بخود حل ہونا شروع ہو جائیں گے. جب ہم مسلکی اختلاف کی بات کرتے ہیں، جب رابطہ نہیں ہے تو کسی بھی مسئلہ کے بارے میں آپ الٹی سیدھی بات کہہ دیں گے تو بغیر تحقیق کے اس کو یقین مان لیا جائے گا. مگر جب کوئی ادارہ آپ کو ان کے ساتھ لنک اپ کرتا ہے، رابطہ ہوتا ہے، تو بہت ساری باتیں خود بخود جھوٹی ثابت ہو جاتی ہیں. اور ایسا ہم نے ذاتی طور پہ کیا. اس کا کریڈٹ میں ٹوٹلی سگنیفائی کو دیتا ہوں، جن کی وجہ سے ہمیں ایسے تمام جگہوں پر جانا پڑا، مذہبی اداروں میں جانا پڑا، دوسرے مسالک کے اداروں میں جانا پڑا، اور جو بہت ساری باتیں ہمارے ذہنوں میں کنفیوژن تھی یا غلط فہمیاں تھی، صرف ملاقات سے وہ ختم ہو گئی. اگر یہی سلسلہ بنا لیا جائے یا میڈیا کو بھی اس پر تھوڑی سی توجہ کرنی چاہیے کہ غلط باتیں، مس انڈرسٹینڈنگ والی باتیں نہ پھیلائی جائیں. جہاں تک محراب و ممبر کی بات ہے تو علامہ صاحب اس والے سے بات کر رہے تھے کہ وہاں پر کچھ غیر مستند لوگ بیٹھے جاتے ہیں جن کو محراب و ممبر ہم سپرد کرتے ہیں. ان کا کوئی تعلیمی معیار ہی ہمارے پاس نہیں ہوتا. اگر اس پر بھی تھوڑی سی توجہ کر لی جائے اور سپیکر سے، جسے میں کہتا ہوں لاؤڈ سپیکر سے، جو نفرت والی گفتگو ان اداروں سے باہر نکلتی ہے تو یقین کیجئے وطن کے لیے اور اہل وطن کے لیے بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں، اور جس کا شاخسانہ ہمیں بین الاقوامی طور پر بھگتنا پڑتا ہے. ہمیں چاہیے اس حوالے سے بھی کام کیا جائے. مگر میں اس حوالے سے بڑی خوشی محسوس کرتا ہوں کہ سگنیفائی نے اور دیگر سماجی تنظیموں نے بھی مل کر اس پر بڑا کام کیا، نفرت انگیز گفتگو کو کم کیا. الحمدللہ آج تقریباً ہمارے جو مذہبی ادارے ہیں وہ اس بات پر متفق ہیں، شخصیات متفق ہیں کہ نفرت کی گفتگو نے پاکستان کو
बड़ा नुकसान पहुंचा है। बहुत शुक्रिया आमिर बहुत शुक्रिया साहब, सर, थैंक यू। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप सामने तशरीफ़ ले आएँ। हमारे और 2 पैनलिस्ट यहाँ तशरीफ़ ले आए हैं। ज़ैन भाई अलामा साहब के लिए यहाँ एक सीट लगवा दें। और मैं गुजारिश करूंगा, रुकन सूबाई असम्बली खानेवाल से ताल्लुक़ है और हमारे साथ पूरे 1 साल से हमारे साथ काम कर रही थी। मैं इंतहाई एहतराम के साथ मोहतरमा शाहिद अहमद साहिबा आपसे गुजारिश करूंगा कि आप स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। भरपूर इस्तकबाल कीजिए। हमारी मेहमान हैं रुकन सूबाई असम्बली शाहिदा अहमद साहिबा। हमारी आज के और एक मेहमान ख़ुसूसी, हाँ जी सब, डॉक्टर ज़ियाउल हक साहब, मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप भी स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। अलामा ताहिर अशरफी साहब, मुआविन ख़ुसूसी वज़ीर आज़म पाकिस्तान, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो भी स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। सोमिया के बराबर में शाहिदा आप साथ आ जाएँ। डॉक्टर साहब आप इधर आ जाएँ। और डॉक्टर अब्दुल कुद्दूस सोहेब साहब आप उस साइड पर, एक सीट हमारे पास खाली है। डॉक्टर अब्दुल कुद्दूस सोहेब साहब। सोमिया, अब बिला तखसीस में आपसे चाहूँगा कि आप सिफारिशात जो आप लिख कर लाई हैं वो सिविल सोसाइटी से आपका ताल्लुक़ है और बड़ी एनर्जेटिक और मुतहरिक है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैं बहुत टू दी पॉइंट बात करूँगी क्योंकि टाइम कम है हमारे पास। मेरा ताल्लुक़ सिविल सोसाइटी से है और हम लोग तकरीबन 1 साल से जो है वो इकट्ठे काम कर रहे हैं और हम लोगों ने कुछ सिफारिशात मुरतब की जो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी। सबसे पहले मैं बात करूँगी हुकूमती मकामी फलाही इदारों के हवाले से कि हम लोग मुख्तलिफ सरगर्मियाँ करते हैं और वो सरगर्मियाँ जो हैं उनकी जांच पड़ताल का अमल जो है वो भी बहुत ज़रूरी है। तो हम चाहते हैं कि हुकूमती जो इदारे हैं उनकी जांच पड़ताल की जाए और उसके साथ साथ इस तरीके को जो है वो मज़ीद आसान भी बनाया जाए ताकि ज़्यादा बेहतर तरीके से जो फलाही इदारे हैं वो काम कर सकें। जो दूसरी सिफारिश हम लोगों ने मुरतब की वो है कोविड के हवाले से। कोविड और जो कमज़ोर बेसिकली डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारा, उसकी वजह से दही तरक्याती प्रोग्राम जो है वो उस तरह से मुरतब नहीं किए जा सके, जिसकी वजह से तशद्दुद की कार्रवाइयाँ जो हैं उनकी रोकथाम का अमल उस तरह से नहीं हो सका। तो हम कहते हैं कि उसको ज़्यादा बेहतर करने की ज़रूरत है। उसके बाद क़याम अमन के प्रोग्रामों के लिए मकामी फंडिंग और दूसरे जो बुनियादी वसाइल हैं उसको उसके लिए ज़रूरी है कि जो हुकूमती इदारे हैं, जो सिविल सोसाइटी और जो मुखय्यर हजरात हैं उनका मुश्तरका ताउन जो है वो बहुत ज़रूरी है। ओके, और चौथे नंबर पे जो सिफारिश है वो फलाही इदारों के मुश्तरका तौर पे काम करने के हवाले से है कि उनको मुश्तरका ऐसे प्लेटफॉर्म्स मुहैया किए जाएँ जिसमें वो ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर सकें। और सिविल सोसाइटी और जो इंसदाद प्रतिशद्दुद और इंतहा पसंदी से मुतल्लिक़ क़वानीन के ख़िलाफ़ वर्जी पर कार्रवाइयों की ज़रूरत है और हम चाहते हैं कि इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से किया जाए। जो सिविल सोसाइटी और मजहबी तलीमी इदारे हैं उनका जो मौजूदा निसाब है उसको नज़रसानी करने की ज़रूरत है। और सबसे आखिर पे मैं बात करूँगी कि जिस तरह से 1 साल सिग्निफाई ने काम किया और पंजाब में हम लोगों ने मल्टी स्टेक होल्डर्स वर्किंग ग्रुप को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए काम किया। इस तरह की एक्टिविटीज़ जो है वो हमारे लिए और साथ साथ हमारी जो नौजवान नस्ल है उसके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे खेलों के प्रोग्राम भी कराए गए। इसके अंदर सकाफ़तों को बेहतर करने के लिए और हमारी सकाफ़त को समझने के लिए थिएटर और दूसरे अगाई प्रोग्राम भी चलाए गए। तो उसको इस तरह के प्रोग्राम्स को जो है वो मज़ीद होते रहना चाहिए ताकि हम ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर सकें। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच सोमिया तबस्सुम, आपकी सिफारिशात हम जो आपने 1 साल हमारे साथ काम किया सामने आ गई। हमारे साथ पादरी तबस्सुम मौजूद हैं, मैं उनसे कहूँगा कि बिला तखसीस वो भी अपनी सिफारिशात जो उन्होंने मुरतब की हैं वो पेश करें। बहुत शुक्रिया। और मैं सबसे पहले तो मुबारकबाद पेश करता हूँ सिग्निफाई को, अपने भाई ज़ैन बलोच साहब को। उन्होंने हम सब ने मिलकर जो काम किया है पाकिस्तान में अमन के लिए और पैगाम पाकिस्तान के लिए, आज बहुत खुशी की बात है कि हमारे साथ जनाब अज़हर मौलाना ताहिर अशरफ साहब भी मौजूद हैं और उनकी मौजूदगी में जो गुज़ारिशात हैं वो मैं पेश करना चाहता हूँ कि हमने अमन के लिए
جتنا بیج بکھیرا ہے اب اس کی رکھوالی کرنا بہت ضروری ہے. یسوع مسیح نے ایک تمثیل متی کی انجیل میں فرمائی کہ جب بیج بویا گیا تو رات کو دشمن نے آ کر اس کے اندر کڑوے دانے بھی بو دیے. اور اب ہم دیکھیں کہ جب ہم نے امن کا بیج بویا ہے اس میں کڑوے دانے نہ بوئے جائیں. وہ نفرت انگیز تقاریر اس کو سدباب کیا جائے. امن کے لیے جتنی کمیونٹیز ہمارے ساتھ بستی ہیں ہم سب امن اور بھائی چارے کے ساتھ رہیں اور آپس میں جو ہمارا میل جول ہے یہ اس کو مزید بڑھنا چاہیے. ایک دوسرے کے تہواروں پر ایک دوسرے کو قبول کرنا, ایک دوسرے کو مبارکباد دینا, ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہونا یہ خوبصورت ہے اور یہ سگنیفائی ہے. اور بیشتر اور جو سماجی تنظیمیں کام کر رہی ہیں اس ملک کے اندر اور تمام مذہبی اور جتنے تعلیمی ادارے ہیں وہ سب ایک پلیٹ فارم پر موجود ہیں. یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ اس وقت ملک کے اندر جو امن کے لیے کام ہو رہا ہے ہم اس کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں اور دعا ہے کہ رب کریم ہمارے ملک کو امن اور سلامتی کا دوبارہ بنا کے رکھے. آمین. بہت شکریہ بادی تبسم, آپ بھی سارے خیال کر رہے تھے. اور اس سے پہلے کہ میں اپنے دیگر مہمانوں کو دعوت سخن دوں میں چاہوں گا کہ وزیر اعظم پاکستان کے معاون خصوصی برائے مذہبی امور علامہ طاہر محمود اشرفی سے گزارش کروں گا کہ ڈائس پر تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے نوازیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا خیال ہے اس کو تھوڑا سا ہمارے ریڈیو والے حضرات اس کو میں نیچے رکھ دیتا ہوں. یہ اگر نکل سکتا ہے یہ ٹھیک ہے. آپ لوگ تیار ہیں؟ اچھا یار نیچے ہے کوئی چیز ہاں یا پھر ادھر پھر یہ ان کے پاس ہے نہیں ہے, یہ نیچے نہیں ہو سکتا پھر بیٹھ کے کر لیتے ہیں. یہی یہ ادھر لے آئیں آپ اپنا مائک ادھر سیٹ کر دیں. نہیں سر اب ٹھیک ہے, بہت زیادہ وہیں کریں سر, وہیں کریں بیٹھ کے کریں سر, بیٹھ کے کریں. ٹھیک ہے جی جی نہیں اتنی آواز ہوگی انشاءاللہ. جی جی شکر صاحب ایسے تیز بولتے ہیں. کوئی نہیں آواز میں زور بھی ہے اور عمل بھی ہے اس میں, تو آپ وہ دیکھنا وہ مجھے دے دینا زین. نہیں جی ابھی حضرت ضرور نیکسٹ کھانا ملتان میں دوسرے تیسرے مہینے آتا رہتا ہوں تو میں حاضر ہوں گا. ٹھیک ہو گیا بھائی. بڑی اچھی خبر سنائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وتعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. صدق اللہ مولانا العظیم. انتہائی واجب الاحترام محترم جناب قریشی صاحب, ہمارے اس قافلے کے سالار ڈاکٹر ضیاء الحق صاحب, ڈاکٹر عبدالقدوس صاحب, ہمارے مربی اور شیخ حضرت مولانا علامہ عبدالحق مجاہد صاحب, میری بہنوں, میرے بھائیوں, علماء و مشائخ, آج ہم یہاں پر پیغام پاکستان کے حوالے سے
اور جو محترم جناب ڈاکٹر ضیاء الحق صاحب نے محنت شروع کی ہوئی ہے، پوری قوم کو ایک نیریٹو دے کے، ایک سوچ دے کے، ایک فکر دے کے، پیغام پاکستان کی صورت میں اس پر جو ہمارے بھائی زین صاحب نے اور ان کی آرگنائزیشن نے کام کیا ہے، سگنیفائی نے، میں اس پر انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میں نے یہاں چند چیزیں سنی اور جو سفارشات کچھ تھی وہ میرے سامنے ہیں۔ اس سے پہلے جو مری میں کل واقعہ ہوا، ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جو مرحومین ہیں ان کے درجات کو بلند فرمائے اور جو لواحقین ہیں ان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ تو میں ان کی مغفرت کے لیے حضرت علامہ مولانا عبدالحق مجاہد صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ دعا فرما دیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اے اللہ، ہم نے یہ جو کلام مقدس پڑھا ہے اس کا ثواب بالفعل رحمت للعالمین، مری کے جتنے بھی حضرات جاں بحق ہوئے اس سفر میں، اے اللہ ان کی ارواح تک پہنچا دے، اور اسی طرح سے روئے زمین پر جتنے بھی حضرات دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں سب کی ارواح تک اس کا ثواب پہنچا۔ ہمارے قائد محترم حضرت علامہ طاہر محمود اشرفی صاحب دامت برکاتہ العالیہ اور پاکستان علماء کونسل نے اس سانحے کے اندر جو عظیم خدمات وہاں سر انجام دی ہے، ان کی مساعی جمیلہ کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور افواج پاکستان جو وہاں خوبصورت ترین کردار ادا کر رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری فوج کو سلامت رکھے۔ اس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں، میں بغیر کسی تصنع کے کہنا چاہتا ہوں، اور میں ایک اپیل بھی میڈیا کے ذریعے سب لوگوں سے رات بھی دارالافتاء پاکستان نے اور پاکستان علماء کونسل نے کی ہے کہ وہ جو وہاں کی میتوں کی تصاویر ہیں انہیں سوشل میڈیا پہ شیئر نہ کریں۔ جب میں نے ان بچوں کی اور ان لوگوں کی تصویریں دیکھیں تو میرے پاس کوئی جملہ نہیں ماں سوائے اس کے کہ ہم ان کے لواحقین سے بھی معافی مانگتے ہیں، ہم شرمندہ ہیں، بحیثیت قوم شرمندہ ہیں۔ دیکھیے، دو چیزیں ہیں، ایک ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے اور ایک قوم کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اس واقعے میں پتہ چلا کہ قومی ذمہ داری جو تھی اس میں بھی کوتاہی ہوئی، اور جو حکومتی یا ذمہ داران انتظامی ذمہ داری میں کوتاہی ہوئی ہے، جیسے وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے، انشاءاللہ جنہوں نے بھی یہ کوتاہی کی ہوگی وہ اپنے انجام کو ضرور پہنچیں گے، وہ ضرور ان کو سزا ملے گی۔ لیکن میں سمجھتا ہوں یہ بحث کا وقت نہیں ہے، ہم اس میں بحث کر کے مزید جو ہے وہ لوگوں کے دلوں کو زخمی کریں گے۔ ہم شرمندہ ہیں، بحیثیت قوم ہمیں چاہیے جو ہمارا ایک اجتماعی رویہ بے حسی اور بے بسی والا بنتا چلا جا رہا ہے، اس سے ہم نے کیسے نکلنا ہے۔ حکومت لازمی بات ہے، اس کی اپنی ذمہ داری ہے، اور جہاں کوئی انتظامیہ کی کوتاہی ہوگی اس کی ذمہ داری حکومت پر آتی ہے، اس کو کیسے ٹھیک کرنا ہے یہ ہمیں بھی سوچنا ہے۔ عوام، کل بھی آپ نے دیکھا کہ لوگوں کی منتیں کی جا رہی تھی کہ آپ مت جائیں، لیکن آپ نے آج دیکھے ہوں گے مناظر، حتیٰ کہ جس وقت مری کی بات ہو رہی تھی تو بالا کوٹ کی خبر آ رہی تھی کہ وہاں لوگ جھگڑ رہے ہیں اور پولیس منت کر رہی ہے کہ آپ نہ جائیں۔ تو دونوں طرف اصلاح کی ضرورت ہے، دونوں طرف اصلاح کی ضرورت ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جن کی ذمہ داری ہے وہ ذمہ داری پوری نہ کریں۔ میں افواج پاکستان کو، مری کے ان لوگوں کو جو باہر نکلے، علماء کو، مدارس کو، مساجد کو، جنہوں نے بلا تفریق تمام مکاتب فکر کی جو مساجد اور مدارس تھے، پاکستان علماء کونسل کے حضرات تھے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جو کچھ تھا انہوں نے اپنی مسجدیں کھول دیں، اپنے مدارس کھول دیے اور وہ لے کے لوگوں کے لیے نکلے۔ اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اب میں آج کے اس نشست کے حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں، مدارس کی بات ہوئی ہے،
موجودہ حکومت کا سب سے بڑا جو مدارس کے حوالے سے کارنامہ ہے وہ یہ ہے کہ گزشتہ 74 سال سے مدرسہ رجسٹرڈ ہوتا تھا لوم کے ساتھ جا کے، انڈسٹری ڈویژن کے ساتھ جا کے. یہ حضرت مولانا علامہ عبدالحق مجاہد موجود ہیں، کیونکہ قریش صاحب سب آپ حضرات کو پتہ ہے. ہم نے کہا کہ یہ دینی تعلیم بھی تعلیم ہے، اس کو بھی تعلیم سمجھا جائے، اور مدرسے کو وزارت تعلیم کے ساتھ منسلک کیا. اور یہ خود نہیں کیا، یہ باقاعدہ تمام مدارس کی تنظیموں کے ساتھ اس پر کئی مہینے مذاکرات ہوئے ہیں. اس میں ہمارے سپہ سالار جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کا، وزیر اعظم عمران خان صاحب کا، وزیر تعلیم شفقت محمود صاحب کا، اور جو تمام مدارس کے بورڈز ہیں ان کا ایک بہت بڑا کردار ہے. اور الحمدللہ آج وہ رجسٹریشن کا عمل جاری و ساری ہے اور تمام مدارس کو وزارت تعلیم کے ساتھ منسلک کیا جا رہا ہے. اور مدارس کے جو مسائل ہیں، خواہ وہ اکاؤنٹ کھولنے کے ہیں، خواہ وہ باقی چیزوں کے ہیں، ان کو بھی حل کیا جا رہا ہے. اگر کہیں مشکلات ہیں تو وہ دور کی جائیں گی انشاءاللہ. موجودہ حکومت کے دور میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مدرسے کے اندر بغیر سوچے سمجھے پولیس آ کے داخل ہو گئی، کوئی ادارہ آ گیا. موجودہ حکومت نے مدرسے کا اور مسجد کا جو تقدس ہے اس کو مقدم رکھا. اور ابھی بھی آپ نے دیکھا یہ جو مدینہ مسجد کا معاملہ کراچی میں ہے، اٹارنی جنرل نے سپریم کورٹ میں پیش ہو کر یہ کہا کہ جی اس کو گرانے کا حکم جو ہے اس پہ نظر ثانی کریں، اس سے ملک میں فساد پیدا ہوگا. ہم الحمدللہ دعوے سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم مسجد اور مدرسہ، محراب و منبر، مدرسے کا استاد ہو، مؤذن ہو، امام ہو، خطیب ہو، اس کے کل بھی محافظ تھے، آج بھی محافظ ہیں. ہمارے اس دور میں یہ نہیں ہوا کہیں کہ مؤذن اٹھایا جائے، امام اٹھایا جائے اور پھر پتہ ہی نہیں چلے کئی سال. اسی طرح بین المسالک بین المذاہب ہمانگی کے حوالے سے میں یہ دعوے سے آج کہہ رہا ہوں، بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ ایک پاکستان پہ بہت بڑا الزام لگایا جاتا تھا کہ پاکستان میں توہین مذہب اور توہین ناموس رسالت کے قانون کا غلط استعمال ہوتا ہے. آپ بھی ہر جگہ یہ سنتے تھے بات. جو بھی انٹرنیشنل کوئی وفد آتا تھا پہلی بات اس سے شروع کرتا تھا. الحمدللہ گزشتہ ایک سال کے دوران ایک کیس پورے ملک میں نہیں ہے جس میں کہا جائے کہ توہین مذہب یا توہین ناموس رسالت کے قانون کا غلط استعمال ہوا ہے. یہ ہم نے کیا ہے الحمدللہ. ابھی آپ نے دیکھا کہ یہ جو کرسمس کے ایام تھے، جو ہماری مسیحی برادری کے مقدس ایام تھے، پورے ملک کے اندر جس امن اور اطمینان کے ساتھ ہوئے ہیں یہ آپ سب کے علم میں ہے. الحمدللہ کہیں کوئی واقعہ نہیں پیش آیا. ہمارے علماء نے کیا کیا؟ یہ ایک بات یاد رکھیے، دو چیزوں کو خلط ملط کیا جاتا ہے. میں علماء کی، مشائخ کی موجودگی میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر ہم ان پر ایمان نہ لائیں ہم مسلمان نہیں ہو سکتے. آپ وہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لائے. ہم تورات، انجیل، زبور پر ایمان نہ لائے ہم مسلمان ہی نہیں ہو سکتے. ہماری تعلیم تو یہ ہے کہ لا نفرق بین احد من رسولی. ہمارے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم، حضرت داؤد، حضرت نوح، حضرت آدم، ہم تو سب کو ماننے والے ہیں. اسلام تو سب کو مانتا ہے اور جو انہیں نہیں مانتا اسلام اسے نہیں مانتا. اب اگر کسی عالم نے یا کسی مسلمان نے یہ کہہ دیا کسی مسیحی کو کہ بھائی تمہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا دن مبارک ہو تو یہ حرج نہیں ہے. حرج وہاں ہے جہاں میں جا کے کہوں کہ میرا جو عقیدہ ہے کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، میں اس کو چھوڑ کے آپ کے ساتھ شامل ہوتا ہوں. قرآن نے ہمیں حکم دیا ہے. یہ جو بین المذاہب مکالمہ ہے نا، اس کا رستہ ہمیں قرآن نے بتایا ہے. دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، ہمارے لیے ہمارا دین ہے. تم اپنے دین پہ رہتے ہوئے، اور پھر آج کا کوئی مولانا صاحب، پیر صاحب، کوئی مفکر، کوئی دانشور جو ہے وہ میرے آقا سید الانبیاء خاتم المرسلین
हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी सहाबी या अहले बैत के ऊंट के पाँव के नीचे जो जर्रा आ जाए उसके बराबर भी नहीं है। और अगर मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नजरान के मसीहियों को अपनी मस्जिद में, नजरान के मसीहियों को अपनी मस्जिद में इबादत की इजाजत दी है, तो फिर यह बताती है कि बैनल मज़ाहिब मुकालमा और रवादारी का मेयार क्या है। अगर वो शख्सियत जिसके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि लौ कान बादी नबियुन लकाना उमर, अगर कोई मेरे बाद नबी होता तो उमर होता, वो बैतुल मक़दस की फतह के बाद गैर मुस्लिमों के इबादतगाह के अंदर नमाज असर अदा नहीं करते, उठ के बाहर जाते हैं और उनसे कहा गया कि आप यहां नमाज अदा कर लें। फरमाया कि मैं इसलिए नमाज यहां अदा नहीं करूंगा कि कल कोई आने वाला इसको ये कह के मस्जिद ना बना दे कि मेरे खलीफा ने यहां नमाज पढ़ी थी। यह है रवादारी की मिसाल। क्या इससे बड़ी कोई मिसाल दुनिया में दी जा सकती है? मेरे अजीजों, आज अभी बात हुई शिद्दत पसंदी की। हमें शिद्दत पसंदी और इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए इसी तरह खड़ा होना है और मेहनत करनी है, जिस तरह इस वक्त डॉक्टर साहब और जैन साहब और अल्लामा अब्दुल हक साहब और कुद्दूस साहब और कुरैशी साहब और हमारे ये लोग सारे मेहनत कर रहे हैं। आपने नहीं देखा, अभी एक महीना भी नहीं गुजरा है कि आपके मुल्क के अंदर आपके वजीर आजम के हिदायत पर आपके वजीर खारजा जो इस शहर से है, शाह महमूद कुरैशी साहब, उनकी मेहनत से पूरा आलम इस्लाम ही नहीं पूरी दुनिया अफगानिस्तान के मसले पर इस्लामाबाद में जमा हुई। ये 41 साल के बाद मुस्लिम उम्मा का अफगानिस्तान के मसले पर इजलास था, OIC का। ये छोटी कामयाबी है। इसका मतलब है कि हम मुस्बत सिमत में आगे बढ़ रहे हैं। हमारे मसाइल का हल मुकालमे में है, मुजादले में नहीं है। हमारे मसाइल का हल झगड़े में नहीं है। हमारे मसाइल का हल बैठ के बातचीत करने में है। जब हम बातचीत करते हैं तो बहुत सारे इख्तिलाफात खत्म हो जाते हैं, बहुत सारी गलतफहमियां दूर हो जाती हैं। आप मुझे बताइए कि आज मदारसे अरबिया, मैं एक मदरसे का तालिब इल्म हूं और मुझे इस पे फख्र है, मैं इस पे फख्र करता हूं कि मैं एक मदरसे का तालिब इल्म हूं। और इस पे आपको भी फख्र होना चाहिए कि मुल्तान की खानकाह का एक मुतवल्ली शाह महमूद कुरैशी पाकिस्तान में पूरे आलम इस्लाम को जमा करने में कामयाब हुआ। इस पे आपको भी फख्र होना चाहिए। ये मस्जिद, मजार, मेहराब और मिंबर, उसकी कुव्वत है। हमें उम्मत को जमा करना है। आज ये मुल्तान जो औलिया का शहर है, औलिया ने दीन इस्लाम को जबर की बुनियाद पर नहीं फैलाया, मोहब्बत की बुनियाद पर फैलाया है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि इस्लाम में ना जबर की शादी का कोई तसव्वुर है, ना इस्लाम में जबरन मुसलमान बनाने का कोई तसव्वुर है। आप मुझे बताइए कि मेरे और आपके आका सय्यदुल अंबिया खातिमुल मुरसलीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा कोई गैरत वाला इस दुनिया में है? कोई हमीयत वाला, शराफत वाला, शफकत वाला, अजमत वाला, इज्जत वाला, सदाकत वाला? अगर मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सय्यदना अली करमल्लाहु वजह की शादी के मौके पर, जो कि तय हो चुकी थी, आसमान पर लिखा जा चुका था, क्योंकि मेरे नबी कोई ऐसा काम ना करते हैं, ना बोलते हैं, ना चलते हैं, ना लिखते हैं जो वही के अलावा ना हो। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। तो मेरे आका ने अपनी बेटी सय्यदा फातिमातुज़ ज़हरा से पूछा, हम सब की बेटियां फातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा पर कुर्बान हो जाएं, कहा बेटी तुम्हारा निकाह अली के साथ कर दूं? अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी से पूछ सकते हैं तो आज का मौलवी साहब या जागीरदार या सरमायादार या वडेरा क्यों नहीं अपनी बेटी से पूछ सकता? तुम्हारी इज्जतें को मेरी नबी की माअज़ल्लाह इज्जतों से ज्यादा है कि तुम अपनी बेटियों को बांध देते हो बगैर पूछे ही।
دین نے انہیں یہ حق دیا ہے کہ ان سے پوچھا جائے کہ میں تمہارا نکاح کرنے لگا ہوں، کر دوں کہ نہ کر دوں. بیٹیوں کا بھی یہ احساس ہونا چاہیے، بیٹوں کو بھی ہونا چاہیے. کوئی بیٹے بھی کھلے نہیں ہیں، لیکن ان کو بھی یہ احساس ہونا چاہیے کہ جس ماں باپ نے ہم چھوٹے سے تھے، پیدا ہونے سے لے کر آج تک ہمیں بڑا کیا ہے، ہم ان کے سر میں بھی مٹی نہ ڈالیں، ان کا بھی خیال کریں. یہ بھی احساس ہونا چاہیے. لیکن ادھر بھی احساس ہونا چاہیے. آج کیا یہ سچ نہیں ہے؟ آپ یہاں سینکڑوں علماء مشائخ یہاں بیٹھے ہیں، کیا یہ سچ نہیں ہے؟ میں آپ سے پہلے مخاطب ہوں، بعد میں باقی مفکرین اور دانشوروں سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں. کیا یہ سچ نہیں ہے کہ آج ہماری لاکھوں بیٹیاں گھروں میں جہیز کی رسم کی وجہ سے بیٹھی ہوئی ہیں؟ کون بات کرے گا اس کے اوپر؟ محراب و منبر کو اس پہ بھی بات کرنی ہے. محراب و منبر کو اس ملک کے امن پہ بھی بات کرنی ہے. محراب و منبر کو اب یہ جو سلسلہ ہے، میں 36 سال کا ہو گیا ہوں سیاسی دنیا میں اور مذہبی دنیا میں. میری 36 سال عمر ہو گئی اس دنیا میں. کب تک ہم ایک دوسرے کے اوپر فتوے لگا کے ایک دوسرے کی گردنیں کاٹتے رہیں گے؟ او بابا، میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا ہوں. مجھے اصحاب رسول و اہل بیت اچھے لگتے ہیں. آپ کو نہیں لگتے، آپ اپنے پاس رکھو. کسی کو حسین سے زیادہ پیار ہے تو وہ اپنے پاس رکھے، کسی کو صدیق اکبر سے زیادہ پیار ہے وہ اپنے پاس رکھے. میرے تو سر کا تاج حسین بھی ہے، صدیق اکبر بھی ہے. میرا تو ایمان ہی کامل نہیں ہے. کامل کیا ہوتا ہی نہیں ہے. میں مسلمان ہی نہیں ہوں اگر میں حسین کو نہ مانوں، میں صدیق اکبر کو نہ مانوں. میں نے کہا آج چھوٹی چھوٹی باتوں پہ یہ ہمارا پیغام پاکستان بھی یہ دعوت دیتا ہے. آپ کو پتا ہونا چاہیے. اور پیغام پاکستان تو قرآن و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں بنا ہے. قرآن و سنت یہ کہتا ہے کہ کسی مسلمان کو کافر کہنے والا خود کافر ہو جاتا ہے. ایسے ہی ہے حضرت؟ بالکل ایسے ہی. تو میں نے کہا میرے جیسے گناہگار کو جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والا ہے، میرے نبی کہتے ہیں اگر کسی نے کسی مسلمان کو کافر کہا وہ خود کافر ہو جائے گا. تو صدیق اکبر، عمر بن خطاب، حیدر کرار، عثمان غنی، حسنین کریمین، اصحاب رسول و اہل بیت. بند کرو یار اپنی زبانیں. وہ اللہ نے ان کو دور کس کا دیا؟ خاتم المرسلین کا. آج 1450 سال کے بعد ہم فیصلے نہیں کر سکتے، لیکن ہم ایک کام کر سکتے ہیں کہ اپنا مسلک چھوڑو نہیں، دوسرے کے مسلک کو چھیڑو نہیں. یہ ہے پیغام پاکستان. یہ ہے پیغام پاکستان کہ جیو اور جینے دو. کہیں ہمارے میڈیا کے دوست جو ہیں وہ یہ نہ سمجھ لیں کہ میں جیو کی بات کر رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں جیو اور جینے دو. خود بھی جیو اور دوسروں کو بھی جینے دو. کیوں میرا مسیحی بھائی خوفزدہ ہو کہ میں مسلمانوں کے وہ پتہ نہیں ابھی مجھے کوئی آئے گا تھپڑ مارے گا. آئین اور قانون نے اس ملک کے ہر پاکستانی کو، خواہ وہ مسیحی ہے، خواہ وہ یہودی ہے، خواہ وہ ہندو ہے، خواہ وہ سکھ ہے، اس ملک کے آئین نے ہر پاکستانی کو، حتیٰ کہ اس اقلیت کو بھی کہ جو آئین کو نہیں مانتی، اس کو بھی حق دیا ہے کہ وہ جیے اور آرام سے رہے. اور اگر مجھے کوئی شکوہ شکایت ہے تو میں قانون کے پاس جاؤں. ابھی یہ جو سری لنکا والا واقعہ ہوا سیالکوٹ میں، کیا ہم سب شرمندہ نہیں ہیں؟ ہمارے سر اس سے سرنگو نہیں ہوئے؟ کیا ہمارے سینے اس سے جو ہے وہ ان میں خم نہیں آیا؟ اور ان میں اکثریت وہ ہے جن کو کلمہ بھی نہیں آتا. ان میں اکثریت وہ ہے جو دین سے واقف ہی نہیں ہے. اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا کہ رحمت للعالمین کے نام کے اوپر ایک بے گناہ کو جلا دیا جائے. اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا کہ جو انسانیت کو زندگی دینے آئے. ہاں، اور قرآن نے کہا کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا. جس نے کسی ایک انسان کو، مسلمان نہیں، مومن نہیں، ولی نہیں، کتب نہیں، ابدال نہیں، مفکر نہیں، دانشور نہیں، انسان،
जिसने किसी एक इंसान को कत्ल किया उसने पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया। वमन अहयाहा फकअन्नमा अहया अन्नास जमीआ, जिसने किसी एक इंसान को जिंदगी दी उसने पूरी इंसानियत को जिंदगी दे दी। मखदूम ज़ैन कुरैशी साहब तुर्की से हमारे साथ लाइव क्योंकि जिक्र हुआ, तो अगर वो चाह रहे हैं कि 5 मिनट, बस ये मैं ख़त्म कर रहा हूँ, फिर आप नहीं, उसके बाद आपके साथ 15-1 मिनट सवाल जवाब। जी जी बिल्कुल, ये मैं इसको ख़त्म कर लूँ, फिर कुरैशी साहब आप ज़रा 5 मिनट और सब्र कर लें। फ़इन्नल्लाह मअस साबिरीन, तो हमने सब्र तो कुरैश से ही सीखा है ना। क्या बात, क्या बात, क्या बात। आपको हमारे आका व मौला सय्यदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तो कुरैशी थे। और मैं अपनी बात को इख्तिताम की तरफ ले जाते हुए अर्ज करना चाहता हूँ, मैं मुकर्रर खतीब नहीं हूँ, जो मेरे दिल में होता कह देता हूँ। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ कि जिस वक़्त वो श्रीलंकन ये कह रहा था कि मैं तुम्हारा कलमा पढ़ लेता हूँ, मुझे ना मारो, क्या ये दीन इस्लाम है? मैं जब अकेले में भी इसका तसव्वुर करता हूँ तो रो पड़ता हूँ कि अगर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसी एक जुमले पे गिरफ्त कर ली, हम क्या जवाब देंगे? इसलिए ये जो काम कर रहे हैं डॉक्टर साहब, प्रोफेसर साहब, ज़ैन साहब, हम इसके साथ हैं। मैं इन्हें दावत देता हूँ कि मेरा दफ्तर पाकिस्तान उलमा कौंसिल आपके साथ MOU करने को तैयार है। हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जमात पाकिस्तान उलमा कौंसिल साउथ पंजाब में सबसे बड़ी मजहबी जमात है। मदारिस मसाजिद हर एतबार से हम एक कुव्वत हैं, हम आपके साथ हैं इस काम में। हम चाहते हैं मेहराब व मिंबर के साथ साथ आम्मतुन्नास में। अभी यहाँ बात हुई कि जी देखे जाहिल किस्म के खतीब आ जाते हैं, वो मुतशद्दिदाना बातें करते हैं। मैं हंस रहा था, मैंने कहा मौलाना साहब किसी एक को हटाने जाए हैं हुकूमत, तुसी सारे इकट्ठे हो जाते हो। लेकिन इसका हल क्या है? इसका हल लोग खड़े हो जाएं, नमाजी खड़े हो जाएं कि मौलाना साहब हमें कुरान और सुन्नत सिखाइए, हमें तौहीद बताइए, हमें रिसालत बताइए, हमें असहाब रसूल व अहले बैत की मोहब्बत बताइए, हमें मुआशरती मसाइल बताइए। हमें आपका एजेंडा नहीं सुनना, हमें गाली गलोच नहीं सुनना, हमें तशद्दुद की बात नहीं सुननी, हमें नफरत की बात नहीं सुननी। जिस दिन नमाजियों ने, लेकिन अब मेरा आपसे मैं मुखातिब हूँ, चूँकि उलमा से मैंने बातें कर ली, लेकिन जब आप आएंगे ही मस्जिद में उस वक़्त जब अरबी का खुतबा भी ख़त्म होने वाला हो, तो फिर मौलवी साहब ने अपनी मर्जी कर दी, फिर वो अपना गुस्सा भी निकालेगा, हालांकि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं ये चाहूँगा कि जिस तरह बाकी जगहों पर, बाकी शहरों में, पूरे मुल्क के अंदर डॉक्टर ज़ियाउल हक साहब उलमा के, मशाइख के साथ मिलकर अइम्मा, खुतबा, मदारस के असातिज़ा के लिए तरबियती प्रोग्राम कर रहे हैं, उसी तरह यहाँ इस इहाते को ज़्यादा ज़रूरत है, साउथ पंजाब को ज़्यादा ज़रूरत है, इस पट्टी को ज़्यादा ज़रूरत है, यहाँ ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे मसाइल माजी के 20-25 सालों में पैदा हुए हैं। तो मेरी यही चंद गुजारिशात हैं। कोई बात बुरी लगी हो तो मैं आप सब से जो है माफ़ी चाहता हूँ। और एक बार फिर मैं ज़ैन साहब से भी, क्योंकि ये मेज़बान हैं और इनकी मोहब्बत हमें खींच लाई है, और फिर डॉक्टर साहब का जब मुझे परसों हुक्मनामा मौसूल हुआ तो मैंने कहा धुंध ने भी थोड़ा मेहरबानी रखी, बेटा एक मिनट ठहर, धुंध ने भी मेहरबानी रखी, हम यहाँ आए हैं इंशाअल्लाह। ये अभी हम ज़ैन कुरैशी साहब की बात सुनेंगे, फिर आपके सवाल व जवाब जो हैं उन पे भी बात करेंगे। और आखिर में बताता चलूँ कि मेरी आदत है सुबह उठ के चाय पीने की, अभी तक ज़ैन साहब ने जो है, मैं लाहौर से यहाँ पहुँच गया, इनकी चाय अभी पहुँची है। बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब। ज़ैन कुरैशी साहब की तरफ हम जाएंगे, लेकिन आपके साथ क्योंकि हम साउथ पंजाब मल्टी स्टेक होल्डर वर्किंग ग्रुप की आगे की जो गुफ्तगू है उसके लिए हमारे साथ पार्लियामेंटेरियंस भी स्टेज पर जलवा अफरोज हैं, तालीमी इदारों के सरबराहान भी मौजूद हैं, इस गुफ्तगू को शामिल रखेंगे। मैं गुजारिश करूँगा अगर मखदूम ज़ैन कुरैशी साहब तक मेरी आवाज़ जा रही है तो वो अनम्यूट करके अपनी गुफ्तगू करेंगे। वो तुर्की में होने के बावजूद उनकी ये कमिटमेंट और ओनरशिप है इस प्लेटफॉर्म के साथ, जनूबी पंजाब मल्टी स्टेक होल्डर वर्किंग ग्रुप के साथ, कि वो हमारे साथ इस तकरीब में, क्योंकि इसकी अपनी एक अहमियत है, वो मौजूद है। मखदूम ज़ैन हुसैन कुरैशी साहब। और मीडिया के दोस्तों से भी बाद में बात हो जाएगी, आप गिला ना करें, बात करके जाएंगे।
جی بالکل جی بالکل آ رہی ہے. جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے جی. چائے لے آؤ بھائی. ہم اس کو ریکنیکٹ کرتے ہیں تو اس ٹیکنیکل لائن لے لینا کوئی لائن یہاں ایک پیغام وہ ریکارڈ اگر کر دیں تو وہ یہاں آپ چلا دیں. بہت شکریہ جی. بڑے مہربانی. ہمیشہ اچھی دریافت ایسی باتیں کوئی نہیں کر سکتا. بس آپ کی دعا ہے جی. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. ہم چند لوگوں کی یہ ہے ہم اگر نہ کریں تو ہم جیسے آپ سے بتا دیں گے اور اپنی گفتگو کو دوبارہ چاہے اگر آپ ہمارے پاس پیتے ہمارا دل بڑھ جاتا. رائش صاحب اصل میں پھر دھند ہو جانی مجھے واپس لاہور کو جانا ہے. میں یہیں سے ورنہ یہاں میرا 1 کلومیٹر پہ میرا گھر ہے یہاں. کبھی کبھی موقع ملتے ہیں. نیکسٹ ٹائم بلائیں گے علامہ صاحب کو ملتان میں ایک رات اسٹے کریں. ہم کھانا کھائیں گے. آپ چائے پہ جان چھڑانا چاہتے ہیں. نہیں ہم قریشیوں کے تو ہم ماننے والے ہیں. ساؤتھ پنجاب کو آپ کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. میں چاہوں گا کہ اگر ہم جی کوئی پہلے میڈیا کے دوست کوئی سوال کرنا چاہیں کر لیں پھر آپ میں سے. دوبارہ ہمارے ساتھ لیڈ ہوگا جی تو ہم درمیان میں انٹرپٹ کر لیں گے اس کی پہلے. جی 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 سر آپ نے مذہبی ہم آگے کی بات کی تو سر سعودی عرب کے اندر محمد بن سلمان نے کنسرٹ بھی کروایا, پٹبل بھی آیا, سلمان خان بھی آئے, لیکن ادھر ہمارے وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ جینس پہننا جو ہے نا وہ فحاشی کے زمرے میں آتا ہے. اب ہمیں بتائیں کہ ہم کون سا جو ہے وہ اسلام پہ نہیں کہاں کہا وزیر اعظم صاحب نے. پہلے مجھے وہ لا دیں پھر میں آپ کو جواب دیتا ہوں. نہیں کہیں وزیر اعظم صاحب نے یہ نہیں کہا کہ جینس پہنا فحاشی ہے. پہلے آپ اپنا سوال ٹھیک کر لیں پھر میں انشاءاللہ جواب دے دوں گا. آپ اپنے ملک کی بات کر لیں. اپنا ملک ہم ٹھیک کر لیں گے تو انشاءاللہ دنیا بھی ہمیں ٹھیک نظر آئے گی. اور کوئی ساتھی بات کرنا چاہے. یار 6 مہینے گزر گئے آپ کو ابھی یاد آ رہا ہے یہ سوال. آپ پریشان نہ ہو انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا. دیکھیے پہلی گزارش تو یہ ہے کہ اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں ذاتی طور کے اوپر, اور جب کل وزیر اعظم نے کہہ دیا کہ جہاں جو کوتاہی ہوئی ہے انشاءاللہ اس کی تحقیق بھی ہوگی, جو ذمہ دار ہوں گے انہیں سزا بھی ہوگی. ہم اس کے اوپر کیا بات کریں. ہمارے بچے وہاں جو ہیں مر گئے ہیں, ہمارے جوان مر گئے ہیں, ہمارے بوڑھے مر گئے ہیں, ہم شرمندہ ہیں. ہمارے پاس اس پہ کیا بحث کریں. جو کوتاہی ہوئی ہے, اگر کہیں کسی کی کوتاہی ہے انتظامیہ میں اس کو ضرور سزا ملے گی. لیکن میری ایک ہاتھ جوڑ کے لوگوں سے بھی اپیل ہے. میں آپ کو کل کے اس وقت کا آپ اپنا میڈیا نکال لیجئے, جیو نکال لیجئے, دنیا نکال لیجئے, نیو نکال, کوئی بھی ایکسپریس نکال لیں,
اس پہ یہ آ رہا تھا کہ ایک طرف جو ہے مری میں لوگوں کو روکا جا رہا ہے, دوسری طرف جو ہے بالا کوٹ میں پولیس سے لوگ لڑ رہے ہیں کہ ہمیں داخل ہونے دیا جائے. تو ہمیں بھی تھوڑا سا, میں یہ نہیں کہتا, اب ایک جگہ پہ کیپیسٹی اگر 50,000 کی ہے, وہاں 1.5 لاکھ بندہ جانا چاہے گا تو کیسے ہوگا ممکن؟ تو دونوں طرف کو مل کے کام کرنا ہے. جی قریش صاحب آ گئے. مدرسوں کے اسٹوڈنٹس کو جیسے جوڑا ہے, میں اس کے اوپر تھوڑی سی ریسرچ کر رہا تھا اور اس کے رزلٹ بہت پازیٹیو بہت انکریجنگ آئے ہیں. اس کے اندر جو ریسیپٹونیس ہے یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کی جو ہے ایجوکیشن, مدرسے کے اسٹوڈنٹس کی, اور مدرسے کے اسٹوڈنٹس کا اپنے ذہن کو کھولنا وہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کے لیے, اس میں نہ صرف ہماری یونیورسٹی کے اندر کیونکہ بڑی بدقسمتی سے اسٹوڈنٹس یونینس کے اندر ایک سیاسی رنگ آ گیا ہے, اس کو ہم جو ہے پلے ڈاؤن کر سکیں گے, بلکہ میرے سمجھنے میں ہم جو ہمارے مدرسوں کے اسٹوڈنٹس ہیں اور جو ہماری نیشنل یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں ان سب کو ساتھ لا سکیں گے, کیونکہ مل کر یہ ہماری آنے والی نسل ہے, یہ ہمارے کل کے فیوچر لیڈرز ہوں گے, اور انشاءاللہ انہی کے اندر سے ہمارے آئندہ لیڈرز نکلیں گے. تو ان کی ٹریننگ اور ان کی اویئرنیس جو ہے وہ بہت ضروری ہے, اور وہ آپ اس پروگرام کے تھرو کر رہے ہیں. آپ نے جو بہت اچھا کام کیا ہے وہ آپ نے پارلیمنٹری انگیجمنٹ کا کیا ہے. یہاں پہ نذیر قریشی صاحب میں نے دیکھے تھے, میری حیرت نظر آئی تھی, اور دیگر ایسے ممبران قومی مجلس اسمبلی ہیں جن کا میں شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں اور جن کو خراج تحسین بھی پیش کرنا چاہتا ہوں, جنہوں نے اپنے حلقوں میں, اپنے علاقوں میں گراس روٹ لیول پر جا کر ورک شاپ رکھی اور ان ورک شاپ کے لوگوں کی اویئرنیس کو بڑھایا, ان ورک شاپ کے اندر لوگوں کو مائل کیا, ان کو اکٹھا کیا, ان کے اندر مسیح برادری کے, ہندو برادری کے, سکھ برادری کے, مسلمان برادری کے, مطلب فرق ٹیکس جو ہے ہماری اسلام کے, ان کے علماء کو آپ نے بٹھایا اور ان کی بہت اچھی ڈسکشن کرائی. اسی طریقے سے یونیورسٹی اکیڈیمیا کے ساتھ بھی وائس چانسلر کا, اور سب سے زیادہ میں وائس چانسلر باوپور اسلامی یونیورسٹی کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. ڈاکٹر صاحب نے بڑی مہربانی فرمائی اور ڈاکٹر صاحب کے ساتھ مل کر ہم نے ایک رائٹ ٹو انفارمیشن ڈے منایا. پہلی دفعہ تاریخ میں ہم نے ایک ساؤتھ پنجاب یونیورسٹی اور قومی اسمبلی کے ساتھ مل کر جوائنٹ انٹریکشن کیا, اور وہ متواتر قومی اسمبلی کے اندر بھی, اسلامیہ یونیورسٹی باوپور کے اندر بھی پروگرام چل رہا تھا, اور نہ صرف یونیورسٹی کو موقع ملا قومی اسمبلی میں بلکہ قومی اسمبلی کے نظر کو بھی موقع ملا کہ وہ ساؤتھ پنجاب کے ساتھ ڈائریکٹ مخاطب ہو. انشاءاللہ میرے وائس کے ذریعے کے ذریعے اور ٹھیک ہے. تو مخدوم صاحب نے بیسکلی جو علامہ ڈائریکٹر صاحب کا شکریہ ادا کروں گا, انہوں نے بڑی مہربانی فرمائی ہے اور بڑی صاف دلی کا مظاہرہ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ میں ایم او یو سائن کرنا چاہتا ہوں ان کے ساتھ, سگنیفائی کے ساتھ. میرے خیال سے 3 سگنیفائی کی بہت بڑی یہ کامیابی ہوگی اگر وہ ایسا کر پائیں. اور میں اس کے پلیٹفارم سے میں جی لاہور, لیکن 2-3 دن جنہوں نے اس ایکسرسائز کا حصہ بنے, ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. میں آؤں گا کسی میں خود آؤں. سرٹیفکیٹ کے ممبر بھی ہیں اور میرے طالب علم بھی شاگرد بھی ہیں. جس دن آئے نا لاہور اکٹھے ان کے پاس جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے جو آپ لوگوں نے یہاں پر محنت کی ہے ساؤتھ پنجاب ملٹی اسٹیک ہولڈر گروپ میں, جو آپ نے ورک شاپ کی ہے, جو آپ نے ساتھ آپ نے اپنا وقت نکالا ہے, اس کا جو آپ نے پالیسی پیپر انشاءاللہ تیار کریں گے اور آج یہاں پہ انشاءاللہ پیش ہوگا. میں چاہتا ہوں کل کو اس کو ہم نیشنل پالیسی میں ریفلیکٹ کر سکیں, قانون سازی میں ریفلیکٹ کر سکیں, اور لوگوں کو پتہ چلے کہ یہاں پر کام ہوا ہے اور اس کام کو ہم اپنی جامع پہنا رہی ہے کسی پالیسی کے اندر ڈال کے. تو
तो मैं ये देखना चाहूँगा कि इस पॉलिसी को हम नेशनल अपनी पॉलिसी के अंदर रिफ्लेक्ट कर सकें। और आखिर में मैं फिर कोई बात करूँगा जो अलावा डायरेक्टर साहब ने की, मुल्तान अमन का गहवारा है, मुल्तान औलिया अल्लाह का शहर है, और हमेशा मुल्तान से ये खुशबू आई है जो पूरी दुनिया में और पूरी दुनिया में फैली है। आज हमें फिर मुल्तान को पूरी अमन का गहवारा बनाना चाहिए और मुल्तान से शामिल करने से जाना चाहिए। मैं इन अल्फाज के साथ मनोज साहब का और तमाम दूसरी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आपने मुझे मौका दिया बात करने का, और साहब का और दीगर वाइस चांसलर का, जितने भी नोटेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और दीगर सिविल स्टडी मेंबर यहाँ पे आए, आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इंशाअल्लाह पाकिस्तान आकर मैं जैसा आपके साथ फिर इंगेज करूँगा, और कोशिश मेरी ये होगी कि हम इस साउथ पंजाब मल्टी स्टेक होल्डर ग्रुप का जो वर्किंग पेपर है उसको रिफ्लेक्ट कराएं अपनी नेशनल पॉलिसी में। और मेरे समझने में अलामा ताहिर अशरफी जो कि SSDM है मामले खसूसी हैं वज़ीर आज़म के, वो भी इस पर बड़ा करीबी से बात अदा कर सकते हैं। मेरे बड़े मेहरबान हैं, मेरे खानदान के साथ, मेरे वालिद के साथ, मेरे दादा के साथ इनके बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि ये इंशाअल्लाह इसमें हमें सपोर्ट करेंगे। आखिर में तमाम हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। थैंक यू सो मच। आपकी कोई बात थी, एक मिनट ये जरा इनसे ले ले कोई। यार आपकी हो गई ना, नहीं मेरी बात सुनो, आप मेरे से 100 सवाल करें लेकिन टाइम हमारे पास कम, आप 3 पहले कर चुके, चले कर ले कर ले। ठीक है, पहली बात तो ये है कि आप मेरे भाई बड़े ही ला इलम किस्म के सहाफ़ी हैं, ना मैं अब कोई मराहत ले रहा हूँ ना मैंने उस एक मिनट अब मुझे बात करने देंगे आप? बात तो सुने ना, गाड़ी मेरी अपनी है, ये बात करने का टाइम है। एक मिनट, गाड़ी मेरी अपनी है, पहले अपनी मालूमात ठीक कर ले, तोहमत ना लगाया करें, ठीक है? सहाफ़ी होने का मतलब ये नहीं होता किस आप अखबार या TV से हैं? GNN से हैं, तो मेरे भाई गाड़ी भी मेरी अपनी है, तनख्वाह भी मैं कोई नहीं लेता, TA भी मैं कोई नहीं लेता। एक मिनट यार, अब मुझे बात करने दोगे आप? अगर आपने बहस करनी फिर हम अलहदा बैठ जाए। आपने एक सवाल मेरे भाई किया, मुझे उसका जवाब दे लेने दे, ठीक है? अगर आपने बहस करनी है हम उधर बैठ जाते हैं, लोगों का बाकी टाइम क्यों ज़ाया करें? तो नवाज शरीफ साहब दौर में मैं किसी मनसब पर नहीं था, याद रखिए। जरदारी साहब के दौर में मैं किसी मनसब पर नहीं था। आप यही मसला है कि आप लोग जो हैं जब किसी को हिट करना हो बग़ैर ताकीक के उसके ऊपर सब कुछ मलबा डाल देते हैं। ना अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उस दौर में कोई मराहत ली, ना जरदारी साहब के दौर में ली, ना अब कोई ली है। अल्लाह के लिए हम काम करते हैं, ये मेरा वतन है और हमारी जमात का माटो है वतावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान। नेकी के काम में नवाज शरीफ साहब ने जब कहा कि मुज़ाकरात होने चाहिए तालिबान के साथ, हमने कहा बिल्कुल होने चाहिए, हमने बहुत खून बहाया है, हमने तायीद की। जब कौमी एक्शन प्लान का मामला आया हमने फ्रंट पे खड़े होके, अगर आज भी मेरे दुश्मन की भी हुकूमत होगी और अगर कहीं बैनल मसालिक बैनल मज़ाहिब हमांगी का मामला आएगा, मेरे वतन का मामला आएगा, मेरी कौम का मामला आएगा, तो मैं ज़रूर उसमें जाके अपना किरदार अदा करूँगा। मुझे मेरे दीन ने यह किरदार दिया है, मैं किसी का मोहताज नहीं हूँ, मैं सिर्फ अपने अल्लाह का मोहताज हूँ, ठीक है? भाई आप कहाँ से हैं, किस अखबार से हैं? जी बताइए। इस पर शाह महमूद कुरैशी साहब मैंने परसों देखा कि कल इस पर वो तफसील से बता चुके हैं, और चूंकि वो हमारे वजीर खारजा हैं, जो उनका मौक़िफ़ है वही मेरा मौक़िफ़ है। जज़ाकुमुल्लाह खैर। और कोई साथी बात करना चाहे तो? देखिए, हमने अपना मौक़िफ़ अदालत को दे दिया, हमने अपना मौक़िफ़ बता दिया है। अब अगली तारीख पे देखते हैं अदालत क्या कहती है। हमारा आज भी ये मौक़िफ़ है जो अटार्नी जनरल ने मौक़िफ़ दिया, वो हुकूमत का मौक़िफ़ है,
وہ وزیر اعظم کا موقف ہے، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بہت سارے اور راستے نکل سکتے ہیں اس مسجد کو برقرار رکھنے کے لیے۔ تو وہ اٹارنی جنرل نے بتایا ہے بطور چیئرمین پاکستان علماء کونسل۔ میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اور میں نے مختلف وکلاء سے یہ بات پوچھی ہے کہ انگریز کے دور میں بھی یہ قانون تھا کہ جہاں مسجد بن جائے یا جہاں پر قبرستان ہو، شرعی عذر کے بغیر اس کو نہیں ہٹایا جا سکتا، وہ وقف الاسلام ہو جاتی ہے، اسلام کے لیے وقف ہو جاتی ہے۔ لہٰذا ہماری تو چیف جسٹس صاحب سے درخواست ہے، چونکہ حکومت جو ہے وہ تو عدلیہ جو ہے وہ سپریم ہے، وہ اپنا فیصلہ دیتی ہے، لیکن ہماری جناب چیف جسٹس صاحب سے یہ درخواست ہے کہ آپ اس کا کوئی ایسا حل نکالیے، یہ مسجد باقی رہے، کیونکہ مسجد، وہاں کے لوگ بھی یہ کہتے ہیں ہمیں مسجد چاہیے۔ اگر آپ نے پیسے لینے ہیں وہ پیسے بتا دے، وہ پیسے جمع کرا دیں گے، لوگ تو تیار ہیں اس کے لیے، تو انشاءاللہ کوئی نہ کوئی حل نکلے گا اس کا۔ جذباتی باتوں سے، گالیاں دینے سے مسائل حل نہیں ہوتے۔ عدالت کے اندر جو اٹارنی جنرل صاحب نے موقف دیا ہے